السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں، ترجمہ القرآن الکریم اور اس کی مختصر تفسیر، آج سبق نمبر 2 ہے اور آج کے سبق میں ہم بسم اللہ کے تعلق سے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا تھا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے، اور اسی طرح بسم اللہ کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 788۔ اور صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ اور دوسری سورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کا جز ہے۔ اور سورہ توبہ میں کیوں نہیں؟ تو سورہ توبہ میں اس لیے نہیں کہ سورہ توبہ اپنے سے پہلے والی سورت کا بقیہ حصہ ہے، یا چونکہ اعلان برات ہے تو اس لیے نہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر وہ تابعین تبع تابعین وغیرہ جن کا خیال ہے کہ یہ سورہ براءۃ من اللہ ورسولہ کے علاوہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، ان لوگوں میں سے ابن عباس ہیں، جیسے ان کی روایت یہاں میں نے بیان کی ابو داؤد 788 کے حوالے سے، اور انہی میں ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ہیں، تابعین میں سے امام سعید بن جبیر بھی ہیں اور امام عطا بھی ہیں، وغیرہم رحمہم اللہ تعالی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور ایک روایت کے مطابق امام اسحاق اور ابو عبیدہ بن قاسم رحمہم اللہ تعالی وغیرہم کا بھی یہی قول ہے، جبکہ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی اور ان دونوں کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ یہ نہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ اور اسی طرح امام داؤد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے، سورت کی آیت نہیں، وغیر ذالک۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت
کہ نبی علیہ السلام ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ نازل نہیں ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ پچھلی سورت ختم، اگلی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں سورت الفاتحہ کی قرات اور نماز میں بسم اللہ کی قرات، جب بھی نمازی نماز پڑھے گا فاتحہ پڑھنی ہے تو فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا، چاہے وہ امام ہے، مقتدی ہے، اکیلے کی نماز ہے، جماعت کی نماز ہے۔ جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن یا سرن پڑھنا، اس کے اندر بھی مختلف قول اور اقوال ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو جہرن پڑھ لیا جائے جہری نماز میں فاتحہ کے ساتھ درست ہے، بسم اللہ کو اگر سرن بھی پڑھ لیا جائے درست ہے۔ اور اسی طرح صحابہ میں سے ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وغیرہ نے اس کی جہرن قرات کی ہے بلند آواز سے۔ اور اس کو جہرن پڑھنے کی دلیل کیا ہے کہ یہ ہر سورت کا چونکہ حصہ ہے تو فاتحہ کا بھی جز ہے۔ جب فاتحہ جہری نمازوں میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جہرن۔ اسی طرح سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک علی الصحیحین للامام حاکم میں روایت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو بسم اللہ کی قرات جہرن کی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد کیا، تم سب کی نسبت میری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انس نے کہا کہ نبی علیہ السلام الفاظ کو کھینچ کر قرات فرمایا کرتے تھے، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات اس طرح کر کے دکھائی کہ بسم اللہ کو کھینچا، الرحمن کو کھینچا اور پھر رحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ اور اسی طرح مسند امام احمد، ابو داود، ابن خزیمہ وغیرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو الگ الگ کر کے قرات فرمایا کرتے تھے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر اسی طرح اگلی آیات۔ ہماری طرح نہیں کہ جہاں عموماً جو ہے وہ عام طور پر سارے دیوبندی بریلوی جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایک ہی سانس میں کئی آیتیں پڑھ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، نہ، بلکہ نبی علیہ السلام قرات کرتے تو ایک آیت کو الگ الگ کر کے قرات فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں بھی ام سلمہ نے بسم اللہ کا ذکر کیا۔ بسم اللہ کو جاری نماز میں جہرن پڑھا جائے، سرن پڑھا جائے، نماز درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یا بسم اللہ کی فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر بسم اللہ پڑھا، لکھا، آپ سے قولن فعلن یہ ثابت ہے۔ مثلا وضو کے شروع میں فرمایا توضؤ بسم اللہ، نسائی، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو، تو یہاں صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے شروع میں بسم اللہ، خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، تلاوت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی۔ بسم اللہ کی فضیلت، مسند امام احمد ابن حنبل، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، گدھا تھوڑا سا پھسلا تو کہا کہ میں نے شیطان کو برا کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان، آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو،
کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا، اور اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں روایت لائے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اونٹ پر سوار تھا، ہمارا اونٹ پھسلا تو میں نے شیطان کو برا کہا۔ آپ نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب۔ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، یعنی شیطان تیرا ستیہ ناس ہو فلاں فلاں، کیوں کہ شیطان پھول جاتا ہے، یعنی تکبر میں آتا ہے اور پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے میں نے اپنی قوت سے کیا، لیکن تم بسم اللہ کہو کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، نسائی۔ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچے نے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ تو کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بعض روایتوں میں بسم اللہ و برکت اللہ بھی ثابت ہے، اور اگر آپ کو کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول گیا تو بیچ میں یاد آ جائے بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لیں، صحیح بخاری وغیرہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انا احدہم اذا اراد ان یاتی اہلہ، فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، پوری دعا، تو اس دعا کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے بچا اور جو اولاد عطا کر اسے بھی شیطان سے بچا۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، ان اللہ و ان الرحمن ہوں، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس نام کو مشتق کیا، جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا، جس نے اسے توڑا میں بھی اسے توڑوں گا۔ جب نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پر خط لکھوایا صلح نامہ، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ کفار مکہ نے کہا یہ رحمان رحیم مٹا دو، ہم اس کو نہیں جانتے، تو ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا انکار کیا۔ اسی طرح کہا گیا رحمان عام اسم ہے جو رحمت کی تمام قسموں کو شامل ہے، اور رحیم صرف مومنوں کی مناسبت سے ہے۔ اللہ تعالی رحمان ہے دشمنوں پر بھی اور دوستوں پر بھی، نافرمانوں پر بھی، فرما برداروں پر بھی۔ جیسے اللہ آج سب کو رزق دے رہا ہے، اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان مومن کو بھی دے رہا ہے، اور رحیم صرف مومنوں کی مناسبت سے ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ دونوں نام رحمت رحم والے ہیں، اور ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے۔
تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، سورت کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، وضو کریں تو بسم اللہ پڑھیں، خط لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ 786 ہم لکھ دیتے ہیں 786۔ کیا خاک برکت ہوگی ہمارے کاموں میں۔ میاں بیوی ہم بستری کریں تو شروع میں بسم اللہ پڑھیں، پوری دعا پڑھیں۔ آپ نے لیٹرین جانا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یعنی شریعت نے ہمیں لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے بھی بتلایا کہ لیٹرین استنجے خانے میں داخل ہونے سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔